السلام علیکم. آپ ہوں مناف خان کے ساتھ آج اپنے انشاءاللہ دو آیاتوں پہ غور کریں گے، سورہ بقرہ اور سورہ انفال. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ترجمے غلط کیے گئے ہیں اور جان بوجھ سے ہم لوگوں سے چھپایا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ اللہ کا صحیح پیغام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے فالو کرنے والوں کو ان کی ترقی نہ ہو. اور اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، ہم لوگوں نے خود سے چیک ہی نہیں کیا کہ یہ جو ہم کو بتایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں ہم کو کہا ہے نہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ دو آیتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. سورہ بقرہ کی 208 آیت 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی الاسلام کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ابھی یہ ہمارے مفسرینوں نے، ہمارے عالموں نے جو کچھ بھی آپ بڑے بڑے نام لے کر ڈراتے ان کا آپ ترجمہ دیکھ لو. ایمان والو، تم سب کے سب ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر بظاہر دشمن ہے. اب اس میں مین الفاظ کیا ہے؟ مین الفاظ اسلام، اور اسلام کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. بھائی میں ہمیشہ بولتا ہوں جب آپ کوئی کام کرنے بیٹھے ہو، ابھی سمجھ لو کہ آپ موٹر سائیکل کے میکینک ہو، تو آپ کو کوئی بندے نے کہا کہ بھائی یہ میرا انجن صحیح کر دو یا یہ میری بریک صحیح کر دو. اب آپ نے اس کو کلچ کا وائر صحیح کر کے دے دیا یا جو کوئی بھی دوسرا کام کر کے دے دیا، تو بیچارہ گاڑی لے کر گیا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اس سے اس کا تو کام ہی نہیں ہوا نا. تو بھیا جو آپ کام کرنے بیٹھے ہو ترجمہ تو کرو. بھائی اس کا اسلام رکھ دیا، کیا پتہ چلے گا کسی کو کہ اسلام کا مطلب کیا. تو یہ لوگ کیا ہے کہ یہ ترجمہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہے، چھپانا چاہ رہے ہیں. کیا ہم کو اللہ کی کتاب کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے، اللہ تعالیٰ کو ہم کو پیغام دینے کا مقصد کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو بتایا تھا کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے دین، اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، سکون، امن، ہارمنی، اپنا کو سیکیور کرنا، ہر چیز سے فری کر لینا جو ایویل ہے، جو غلط ہے، تاکہ تم سکون میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ تم سکون میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ. امن میں آؤ گے تو آپ کا دماغ صحیح سے کام کرے گا، آپ صحیح ڈیسیزن لے پاؤ گے، آپ صحیح سے ہر چیز پہ صحیح سے کام کر پاؤ گے، ہر چیز کا آپ کو صحیح سے غلط اور اچھے کا فرق کر پاؤ گے تاکہ آپ کی ترقی ہو. تو آپ یہ جا کے غیر مسلم کو سمجھاؤ گے اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اور اسلام کو تو آپ لوگ اتنا وہ کر کے رکھا ہوا ہے غلط ترجمے کر کے، کسی کو سمجھ میں نہیں اور ڈر جاتے ہیں اسلام. ارے بھائی صحیح اس کا اسلام کا ترجمہ کرو نا، پیس، امن. ابھی یہاں پر آپ امن کر دیجئے. کسی نے آپ کو روکا تھا صحیح سچ بولنے سے؟ امن کتنا خوبصورت میسج ہے یہ. اب دیکھو، یا ایمان والو تم سب کے سب ایک بار امن میں آ جاؤ پوری طرح.
ختم. کتنا سمپل اور کتنا خوبصورت ہے. اب آپ کو عربی، وہ عربی میں آپ بولو تو صحیح، وہ عربی میں اسلام ہے، وہ عربی ہے نا، آپ ترجمہ کر رہے ہو نا، آپ غیر عربی کو سمجھا رہے ہو، تو اس کا ترجمہ کیجیے بھائی، صحیح بات رکھیے، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. سب کے سب امن میں آ جاؤ، کتنا خوبصورت ہے. ابھی آپ یہ بتائیے مجھے، کوئی انسان کو آپ یہ دعوت دو گے کہ بھائی تو امن میں آ جا، تو کون نہیں چاہے گا؟ کون نہیں چاہے گا انسان امن میں آنے؟ کیونکہ ہر انسان کو امن چاہیے، سکون چاہیے، پیس چاہیے ہی چاہیے اس کو، اس کے بنا وہ سسٹین نہیں کر سکتا. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں اسلام از دا انرجی. اسلام انرجی ہے، اس کے بنا کوئی نہیں رہ سکتا. تو یہ ہو گئی صورت. اس کے بعد سورہ انفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ قُرْبَى، یعنی رسول کا، وَالَّذِينَ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقِي وَأَجْمَعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے عالم و جان لو، صرف فائدہ ہو کوئی بھی چیز میں سے تم کو فائدہ، تو اس میں سے کیا ہے؟ اللہ کا پانچواں حصہ ہے. اللہ کے لیے پانچواں حصہ نکالنا ہے. اب وہ پانچویں حصے کو پھر ڈیوائڈ کیا، رسول کا ایک حصہ، والذین جو قرابی قریب والے رشتے دار ہے، اور یتیم ہے، اور مسکین ہے، وہ ابن سبیل ہے جو راستے پہ آ گئے ان کا، اور دوسری آیت میں دیا گیا ہے. تو ٹوٹل اس کو یہ پانچویں حصے کو 8 میں ڈیوائڈ کیا، 8 کیٹیگری میں، ڈھائی پرسنٹ کر کے. تو آپ 8 کو پلس کرو گے تو 2.5% کر کے پلس کرو گے تو 20% ہو جاتا ہے، حصوں کا 20%. ان کن تم آمن تم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لا رہے ہو، اور جو کچھ اپنے اس کے بندے پر نازل ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یوم الفرقان، یوم التقی، جمع ہو جاتے، تم جمع ہو کے تم جب وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اللہ والا کل سے نہیں کہتے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اب ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جان لو کہ جو کچھ تم مال لٹ کر لوٹو. دیکھو اب آپ غیر مسلم کو سمجھاؤ گے یہ بات، لوٹو، مارو، کاٹو، تو کیا امپریشن جاتی ہے اپنے دین کی، اسلام کی، امن کی؟ ابھی امن آپ بولو گے اسلام لوٹو لوٹو تو کون مانے گا؟ ٹوٹل جو الفاظ ہے ہی نہیں یہاں پر، اس کا آپ کیوں ڈال رہے ہو یہاں پر؟ اور اس کا سینس بھی نہیں بنتا، یعنی کہ کوئی بھی اور میں سے، اب مخصوص خدا اور رسول کی قرابت دار اور یتامہ اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس کے نبی پر امداد پر ایمان لا چکے ہو، جو ہم نے خاص بندے محمد پر فیصلے کے دن جنگ بدر میں، ابھی دیکھو جنگ بدر کا الفاظ ہی نہیں ہے، نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کے دو جماعتوں، کافروں کے مسلمانوں کی جماعت کی طرف اللہ کے تم جمع ہوئے تھے. یہاں کافر کا الفاظ ہی نہیں ہے. یہ بھی رونگ ہے، میں ریڈ کر دیتا ہوں، جو ہے ہی نہیں الفاظ. ہمیشہ بات یاد رکھیے آپ لوگ، اپنے صرف اللہ کے الفاظوں کو فالو کرنا ہے، کسی انسان کے الفاظوں کو فالو نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے الفاظوں کو. دو جماعتوں کے باہم گد گئی تھی، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے. جو ہے ہی نہیں آپ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ کم سے کم اللہ کے کلام میں تو ملاوٹ نہیں کرو. چلو دوسری کتابوں میں آپ لوگوں نے کیا ہے، وہ کسی نے لکھی ہے، انسان نے لکھی ہے، وہ چلو اس پہ ہم لوگ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن اللہ کے الفاظ کو استغفر اللہ.
تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے جو کچھ جو علم انما جو کچھ کوئی بھی تم بزنس کر رہے ہو کسی بھی چیز کا مینس یعنی کوئی بھی چیز میں سے تم کو کسی بھی چیز میں سے تم کو غنیمتم ہو غنیمتم کا مطلب ہوتا ہے کہ بینیفٹ اس کا جو ریئل ٹرانسلیشن ہوتا ہے بینیفٹ اگر تم کو کسی بھی چیز میں بینیفٹ ملے پروفٹ ملے اس کو پروفٹ بھی لے سکتے ہو اور عربی لوگ یہاں پر پروفٹ یوز کرتے ہیں اس کا کہ پروفٹ ملے کسی بھی چیز میں یعنی کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہو اس میں سے آپ کو پروفٹ ملے تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کے 5 پیسہ نکالو اس میں ڈیوائڈ کر لو 8 حصوں میں 2.5% کر کے بس یہ ہے سمپل تو یہاں پر کر دیا اس کو لڑ کر یہاں پر لڑنے کا الفاظ ہے نہ یہاں پر لوٹنے کا الفاظ ہے یا صرف الفاظ ہے غنیمت مطلب تم کو جس میں بینیفٹ ہوا پروفٹ ہوا کسی بھی چیز میں سے جو بھی کچھ کاروبار کر رہے ہو کسی بھی چیز کا اس میں سے آپ کو بینیفٹ ہوا پروفٹ ہوا اس میں سے 5واں حصہ یہ سب کیٹیگری کا یتامہ رشتے داروں کا مسکین کا ابن سبیل کا رسول کا اور دوسری 3 کیٹیگری ہے مسافر ہے پھر جو جس کی گردن قرضے میں دبی ہوئی ہے وہ یہاں میں نے نیچے لکھا ہوا ہے اللہ کا مسکین کا ابن سبیل کا 2.5% ریلیشن کا یتامہ کا مسافر کا جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے اور رسول کا ایک حصہ تو سب کے 2.5% ہے یہ 2.5% کر کے ٹوٹل ہو رہا ہے 20% یعنی 5واں حصہ 100 کا تو یہ لوگ نے کیا کیا صرف 2.5% بنا دیے اللہ کو دے دو اللہ خوش ہو گیا سب کام ہو گیا باقی سب کچھ چھوڑ دیا تو کہاں سے برکت ہوگی بھائی کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم لوگوں کو ہیلپ کرے گا کہاں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برکت دے گا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں ہو رہے کیونکہ ہم لوگوں نے آیا تو کچھ ہم کو جو بتایا گیا ہم نے چیک نہیں کیا پڑھ کے سمجھ کے عربی سمجھ کے اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں عربی سے ہی سمجھو تراجم سے آپ پڑھنے جاؤ گے سمجھنے جاؤ گے تو آپ گمراہ رہ جاؤ گے آپ کو صحیح پیغام نہیں ملے گا میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دیا ہے عربی سیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس پہ نہیں دیکھا آپ کو پورا قرآن شریف بھی معلوم ہونا چاہیے نہیں آپ کو 5 آیت پتہ چلی 10 پتہ چلی 50 پتہ چلی بس آپ مین چیز آپ نے محنت کی سمجھنے کی کوشش کی تو بس آپ ہو گئے کامیاب ضروری نہیں آپ کو پورا قرآن شریف معلوم ہونا چاہیے کسی کو بھی نہیں پتا کسی پورا قرآن شریف سمجھ جاؤ ہو بھی نہیں سکتا ہو تو یہ ہے کم سے کم اب یہ 5واں حصہ کیسا نکالنا ہے کہ سمجھو کہ آپ کو منتھلی لے لو یا ڈیلی لے لو یا سال کا پکڑ لو آپ کو ڈیلی نکالنا آپ ڈیلی نکال سکتے ہو منتھلی نکالنا منتھلی نکال سکتے ہو آپ کو ایئرلی نکالنا ایئرلی نکال سکتے ہو تو سمجھو کہ آپ کو 1000 روپے کا پروفٹ ہوا اب 1000 روپے کا پروفٹ میں آپ کے گھر کے خرچے ہیں ایکسپینسز ہے گاڑی کے ایکسپینسز ہے اپنے جو آپ کو جو شوق ہے موج شوق کرو اس کے ایکسپینسز ہے اسکول کی فی ہے بچوں سب خرچے نکال کے اب آپ کے پاس بچ گئے وہ آپ کیا کرو گے بچ گئے اور سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالو گے سمجھو 100 روپے بچ گیا آپ سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالو گے جمع کرنے کے لیے تو اس کے اندر سے آپ کو 100 روپے میں سے 20 روپے دینے ہیں اور 20 روپے میں سے 2.5% سب کو دینے ہیں ان کو دینے سب کو 2.5% دینے ہیں یا کوئی تنظیم چل رہی ہو انسٹیٹیوشن جو یہ سب کو دے رہا ہو وہ جا کے آپ ان کو ساتھ میں 20% دے کے آئے تو وہ لوگ بانٹ دیں گے بھائی اتنا سمپل ہے تو دیکھو کتنا غلط ترجمہ کیا اس کا تو اپنے ترجمے کو صحیح کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں ترجمے کو جان لو کہ کسی بھی کاروبار سے کسی بھی چیز سے کر لو کسی بھی کاروبار سے کر لو
کسی بھی چیز سے اب یہ دیکھو یہ پورا غلط ہے. تم کو فائدہ ہو تو 5واں حصہ، اور جان لو کہ کسی بھی چیز سے تم کو فائدہ ہو تو ان میں کا 5واں حصہ مخصوص خدا اور رسول کے قرابت دار اور یتامہ اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے، اگر تم خدا اور اس کے غیبی مدد پر ایمان لا چکے ہو، جو ہم نے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن جنگ بدر یہ ہے ہی نہیں، اس کو نکال دیتے، نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں بھی نہیں ہے. نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، تو اس کو بس نکال. دو جماعت ہے، دو جماعت نہیں ہے. چلو دو جماعت ہے، باہم کود گئی تھی اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، بس سمپل. یہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا. یہ غنیم کا فائدہ اور کسی بھی چیز سے مین صحیح. یہ سمپل ہے بس. اور یہ ابھی آپ کو یہ 2.5% ڈیوائڈ کر کے 20% دے دیں. اور یہ جو بولتے وہ جو وور کی ہے، جو وور میں جنگ میں جو وہ مال ملتا ہے لوٹا ہوا نہیں، جو بچا ہوا جو جیت گئے تو جو مال چھوڑ کے بھاگ جاتے وہ ملتا ہے، تو اس کی وہ الگ آیت ہے. تو اس میں وہ آیت میں وہ ہے کہ جو مال ملا ہے اس میں رسول آپ کو جتنا دے اتنا لے لو، اس کو اپنا منہ مت بناؤ. رسول جتنا بھی جس کو دے وہ اتنا لے کے چپ چاپ چلے جاؤ، بس اس میں سمپل یہ ہے، وہ ہے ہی نہیں اس میں کچھ، اور وہ آیت پوری الگ ہے. تو دیکھ لیجیے، اس لیے آپ لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ خود عربی پڑھیے. میرا تو یہی کام ہے کہ بھائی آپ کو ترجمہ صحیح کر کے دینا ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہیں میں نکال کر وہ سمجھاتا ہوں، اور آپ خود عربی پڑھیے اور آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ 1500 الفاظ ہیں آپ کو سمجھنا ہے قرآن شریف کے. اگر آپ وہ سمجھ لو گے تو قرآن شریف آپ کے لیے ایک دم نور بن جائے گا، نور بن کے آئے گا سامنے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ میرے طرح کے عربی سیکھو گے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے، خود سے سمجھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ہدایت اللہ سے ملتی ہے. آپ کوشش کرو گے عربی میں ہو تو آپ کو اللہ پاک ہدایت دے گا، دوسرا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آپ کو کوئی انسان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ ایک رف آئیڈیا کے لیے پڑھ سکتے ہو، تھوڑا بہت آئیڈیا لے کے لیے، بعد میں مین جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کو انسان نہیں سمجھا سکتا. اللہ پاک نے کیا ہدایت میں ہی دیتا ہوں. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منع کر دیا تھا کہ تو جس کو چاہتا ہے اس کو تو ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت صرف میں دے سکتا ہوں. تبھی تو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو ان کو کہا کہ ابا تو میرا جمیا انما یاتیکم منی ہدایہ، صرف میرے پاس سے ہدایت آئے گی
ومن تبع، جس نے اس کو فالو کیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوگا. یہ اللہ پاک کی گارنٹی ہے. اللہ پاک نے گارنٹی ہے جو صرف میرے پاس سے ہدایت آئے گی اس کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا اور نہ کہیں پریشان ہوگا. تو بھائی، تو آپ لوگ عربی، ہم لوگ سمجھو، ہم لوگ عربی پڑھتے نہیں، عربی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ترجمے جو لوگوں نے کیے ہوئے پتہ نہیں پہچانتے بھی نہیں ہے کون کون لوگ تھے، صحیح تھے یا نہیں تھے. لیکن میں جتنا پڑھ کے نتیجے پہنچا ہوں، شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ بھائی غلطی ہو گئی، لیکن انسان ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 50 بار، 100 بار غلطی کرتا ہے. جان بوجھ کے بدلی گئے ترجمے. یہ میں چیلنج سے بولتا ہوں، اگر کوئی آ کے مجھے کہہ دے، میں اس کو پرو کر دوں گا. اور جو کچھ بھی اپنے کو پڑھایا گیا ہے وہ سب سے اس سے الٹا ہے پورا. تو بس یہ میری لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ عربی سمجھ کے، عربی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو اللہ کا صحیح پیغام ملے گا. وہ ہو الحمد للہ اتنا علم ہے کتاب میں، اتنا علم ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی کتاب میں نہیں ملے گا. آپ پی ایچ ڈی کر لو، آپ بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، آپ کو اللہ ہی کے صرف علم دینے والا اللہ ہے، وہ اس کے پاس یہ 100% نالج ہے. تو آپ کو کوئی انسان تو دے نہیں سکتا، یہ تو 100% کنفرم بات ہے. تو آپ کہاں کہاں گھوم رہے بھائی؟ لوٹو اللہ کے پاس، اللہ کی کتاب کے، اللہ کے رسول کے پاس لوٹو اور سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں ہی سے آپ کو علم ملے گا. اور اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، کیا بتاؤں آپ کو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اسی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم.